مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آتی ہے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، آتی ہے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کا، آپ سب کا، پارٹیسپینٹس کا شکریہ کہ مجھے عزت بخشی آپ نے۔ یقین کریں میں جب یہ انٹر ہوا تو پہلے مجھے ایسے لگا کہ میں کسی پریپ کلاس کے کلاس روم میں آ گیا ہوں۔ تو جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں یار، میں ان لوگوں میں آ گیا ہوں جن کو علم سے لگاؤ ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب فلسطین کے مسئلے کو آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس کا حل بہت سے لوگوں نے پیش کیے، ایفرٹس بھی ہوئیں، لیکن ہر انسان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کو حق ہے دوسرے سے اختلاف کرنے کا۔ اب جیسے بک ریویو دیتے وقت میرے بھائی نے کچھ باتیں فرمائیں، رانا صاحب نے کہا عرب کے سارے حالات بتائے آپ کو۔ اب میں نے جو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو آگے جا کے عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، جو پوری امت کا قائد بنے گا۔ مسئلہ فلسطین اگر کوئی زندہ رکھے گا، اس کا کوئی حل نکلے گا تو وہ صرف پاکستان ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دلیل نبوت کیا پیش کی؟ فرمایا کہ میں نے 40 سال آپ لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا میرے کردار میں کوئی لغزش آئی ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اب اس ایک قائد نے ایسی قوم تیار کی، اس قائد نے ایسی قوم تیار کی جس نے پھر آگے چل پہ آج دنیا پہ بھی حکومت کی۔ اور اسی کے ایک شاگرد نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیت المقدس، یہی بیت المقدس، یہی مسجد اقصی بغیر جنگ و جدل کے وہ حاصل کی۔ باقی آپ لوگوں کو سارا وہ پتہ ہے، میں صرف ایک اضافے کے لیے علم میں کہ جب وہ تشریف لے گئے تو غلام آگے تھا، غلام گھوڑے پہ تھا اور آپ آگے اس کی رکاب پکڑی ہوئی تھی، سواری کی، اونٹ کی سواری پکڑی ہوئی تھی۔ تو جب ساری وہ ڈبیٹ ہوتی رہی، آخر پہ جو یہودی علماء تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ 17 نشانیاں تھیں، ان میں سے پہلی وہ تھی جو آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کا غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا، باقی بھی پوری ہو گئی ہیں، ابھی ایک باقی ہے، آپ وہ پوری کر دیں تو یہ چابیاں آپ کے حوالے، قبضہ آپ کا ہم یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نشانی کے مطابق جو مسلمانوں کا یا وہ حکمران جو یہاں پہ آئے گا اس کے لباس پہ 17 پیوند ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 17 پیوند۔
تو آپ کے لباس پہ 15 پیوند ہیں. یہ میں کردار کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ کے لباس پہ 15 پیوند ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بازو ایسی اٹھائی, ایک پیوند اس بغل میں, ایک پیوند اس بغل میں. انہوں نے کہا بھائی تو ہلا لو. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے اندر انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ وہ کردار نہیں لاتے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیش کیا, جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا, جو اہل بیت نے ہمیں دیا, جب تک ہم وہ کردار اپنے آپ اندر پیش نہیں کرتے, اس پہ عمل نہیں کرتے, اس سنت پہ, اس رستے پہ نہیں چلتے, یقین کریں کہ ہمیں مار پڑتی رہے گی, چاہے وہ کشمیر ہو, فلسطین ہو, بوسنیا ہو, چچنیا ہو, کوئی بھی. اور رانا صاحب نے فرمایا اتحاد کے بارے میں, قانون فطرت یہ نہیں ہے کہ آپ معجزات کا انتظار کریں, کبھی نہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, معجزہ دکھا دے, جو مرضی کر دے, لیکن اصول اور اسلوب یہ نہیں ہے. جب تک آپ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک یہی ہونا ہے. اب ہماری اس سیناریو میں سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب امریکہ ہے نا, آج بھی 95% امریکن جو ہیں وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں, رات کو جلدی سوتے ہیں. اگر ان کا آفس ٹائم 8 بجے ہے تو وہ 7:50 پہ اپنے آفس میں ہوتے ہیں. اگر ان کی چھٹی کا وقت جو ہے وہ 3 بجے ہے تو وہ 3 بجے نکلتے ہیں, 2:55 پہ وہاں سے نہیں نکلتے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جب تک چھٹی نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا, جب تک دیر سے آفس نہ جائیں ہمیں سکون نہیں ملتا. اور یہ فخر بن چکا ہے ہمارا. اب دیکھیں, شروع سے لے کے ایک پی این سے لے کے, ایک ریڈی بان سے لے کے, ایک خاک روب سے لے کے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, ایکسیپشن آلویز دیئر. ہر ایک کا مطمع نظر افسوس کی بات ہے کہ وہ صرف پیسہ بن چکا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ جو میں پیسہ لے کے جا رہا ہوں گھر, اس سے میں نے کتنے لوگوں کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا, یہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. جب تک آپ اپنی نسل کی تربیت اس لحاظ سے نہیں کرتے تو تب تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اب میں وکیل ہوں, بائی پروفیشن وکیل ہوں, پریکٹس میں تھا, یہاں سے ہو کے پھر پریکٹس میں ہی جانا ہے. اب ہمارے پروفیشن کا بھی یہی حال. اب ہم کتنے دوست ہیں جو اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہیں. یقین کریں مجھے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور یہاں پہ آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یار کوئی انسان تو ہے جو اپنی قوم کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو سیدھے ٹریک پہ لا کے جا رہا ہے. اب جب تک آپ یہ معاملہ ٹھیک نہیں کرتے, اب میں کہ ڈینگی جب وہ پیک پہ تھی تو وہاں پہ مجھے ایسے ہی کسی نے عزت بخشی, تو وہاں پہ جو ہمارے چیف گیسٹ تھے وہ تھے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. اب مجھے نہیں پتا تھا, میں یہی باتیں ادھر بھی کر رہا تھا کہ یار ہمیں پہلے اپنا کردار سیدھا کرنا ہے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم لیڈ کر سکیں. وہ ہے نا مشہور زمانہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر, سبق پھر پڑھ, عدالت صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تم سے کام امامت کا. اب امامت اسی طریقے سے ملنی ہے جو اقبال رحمۃ اللہ فرما گیا. اب یقین کریں عرب, میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ عربوں کے بارے میں آپ وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں, واللہ عالم وہ صحیح تھی یا نہیں تھی, لیکن میں احتیاط کرتا ہوں اس کے بعد. اب ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان سے قیادت لے لی ہوئی ہے. باقی یقین کریں عرب اب قیادت نہیں کر سکتے مسلم امہ کی جب تک کہ وہ سیدنا امام مہدی کا دور اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں آتا. اس سے پہلے جو کرنا ہے یقین کریں پاکستان نے کرنا, اور پاکستان تب تک کچھ نہیں کرتا گا جب تک ہم انفرادی طور پہ
اور اجتماعی طور پہ اپنی کردار سازی نہیں کرتے، اور اس کردار سازی میں یقین کریں سب سے بڑا کردار ایک ماں کا ہے۔ اب بہنیں ہیں ساری بیٹھی ہوئی، سب سے بڑا کردار ماں کا ہے، باپ کا کردار کو میں ایکسکلوڈ نہیں کر رہا۔ آپ نے جب بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، بیٹا آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا، اپنے بھائی کی چیز اگر اٹھائی ہے تو بھائی کو دو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کل کو ایک لیڈر کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں آج سے یہ تہیا کرنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اور جہاں جہاں پر بھی جائیں وہاں پر ہر ایک کی کردار سازی کی کوشش کریں، اپنی اصلاح سب سے پہلے کریں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، کچھ ویسے بھی مصروفیت ہے، تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ کوشش جاری رکھیں علم و ادب کی اور روشنی پھیلانے کی، سیکھنے سکھانے کی۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔